آئی بس عام کرو عام کرو. یہ کلپ عام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, یہی کام رہ گیا. رسول اللہ کی گستاخی کی کلپ آئے آگے بڑھاؤ, خدا کی گستاخی کی کلپ آئے آگے بڑھاؤ. ارے وہ نہ ہنجار نطفہ نہ تحقیق, وہ تو کمرے میں بول کے چپ ہو گیا. اب آگے سب بڑھانے کا کام تم ہی کرتے ہو. رسول اللہ کی توہین کی کلپ تم آگے بڑھاؤ, اس کو سننا حضرت, اس کو سننا حضرت, اس کو سننا بھائی, اس کو. ارے سن کے کر کیا لوگ؟ نبی کی توہین کی کلپ کیوں آگے بڑھاتے ہو؟ ہاں کسی اچھے عالم کی تقریر آ جائے, اچھی نعت آ جائے, وہ نہیں بڑھے گی آگے, اس کو تو سننا بھی نہیں ہے. اچھائی نہیں پھیلانا, برائی پھیلانا, یہی اپنا حال ہو گیا. تو بات دور نکلتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلمانوں, رسول اللہ کی توہین کی کلپیں آگے نہ بڑھایا کرو, اللہ کی توہین کی کلپیں آگے نہ بڑھایا کرو. قرآن صحیح نہ پڑھنے کا انجام, نماز میں بھی اللہ کی توہین تم خود کر رہے ہو, اگرچہ تمہیں اس کا شعور نہیں لیکن کر تو رہے ہو. تو میرے قائد کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت لوگ کلمہ صحیح نہیں پڑھتے. مجھے ڈر لگتا ہے میں ایک جملہ اس پہ اور ایڈ کر دوں, حالانکہ بڑوں کی باتوں میں ایڈ نہیں کر سکتے, بے ادبی ہے, لیکن بڑوں سے فیض دے کر. نکاح کب ہوتا ہے؟ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو جب حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ, ایک استاد کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن. اس دور کے قرآن پڑھنے میں اور ابھی کے قرآن پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی مصر والے ایسے قرآن پڑھاتے ہیں, ہمارے ہاں یہ پڑھاتے الف با تا سا پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھا کر پھر رخصت دیتے. ختم ہو گیا قرآن شریف. یہی ہوتا ہے, معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحیح, قرآن ختم ہو گیا, پورا گھر خاندان خوشی مناتا ہے. میرے بچے کو قرآن ختم ہو گیا, اس کو پوچھو بسم اللہ کا مطلب تو بتا. میرے راجہ بسم اللہ کا مطلب بتا, اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ خیر سے صحیح قرآن پڑھ لے تو بڑی غنیمت ہے, ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو قرآن کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ اگر اسکول کا ٹیوشن پڑھانا ہے تو شہر کا سب سے باصلاحیت استاد چاہیے انسان کی کتاب پڑھانے کے لیے, اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے مسجد کے مؤذن کے پاس بھی بھیج دیتے, جاؤ. کسی محلے کی خالہ اماں کے پاس بھی بھیج دیتے, جا کے وہاں قرآن پڑھ لو. اس بیچاری کو خود نہیں پتا یہ قرآن ہے کیا چیز, قرآن پڑھتے کیسے, تو پھر بچے ویسے ہی پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کو کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہی نہیں, الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہے. ہاں کو ہاں کر دیا, اللہ اکبر معروف کو مجہول کر دیا, قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد پڑھ دیا. قل ہو اللہ احد کا مطلب تھا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, اور تم نے جو قل ہو اللہ احد پڑھا معاذ اللہ تو کہا کہ اللہ ایک ہے, اس کو کھا جاؤ. اللہ کی تعریف کرنے چلے, خدا کو گالیاں دینے لگے نماز میں بھی. میں سوچتا ہوں اس قوم کو عزت کیسے ملے گی جو قوم نماز میں بھی خدا کی توہین کرتی ہے. قرآن صحیح نہ پڑھنے کی بنیاد پر. میرے امیر میرے قائد اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگ صحیح طور پہ دولہا بن کے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھتے. ان کو کلمہ پڑھاؤ, ان کو صحیح کلمہ نہیں آتا, الٹا سلٹا کلمہ پڑھتے ہیں. یہی ہے, میں تو یہ کر لیتا ہوں کہ بندے کی عزت بچ جائے. دولہے کو مائک دینے کی بجائے میں مائک لے لیتا ہوں تاکہ اس کی عزت ہو, اس کو درجنوں کے مجمع میں ذلیل کرے. یہی ہوتا ہے, وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو کلپیں بن کر کے آ رہی ہے, اور ایسی کلپیں جس میں کلمہ غلط پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہیں. ذرا مفتیوں سے پوچھو کہ اس کا بھی کیا حکم ہوگا. کلمے کو مذاق بنا رہے ہو.